السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کی طرف ہم کشاں کشاں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں اور اپنے سامعین ناظرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو اور جہتیں اور شعبے وہ بتاتے جا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے اس ماحول میں، ہندوستان پاکستان کے ماحول میں سیرت کو جیسے چھپایا جاتا ہے ویسے قابل عمل بنانے کے لیے اس کا بیان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرما چکا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر پہلو کے لیے اب 9 ہجری کو دیکھیں، جو غزوہ تبوک بھی اسی میں ہوا تھا، مختلف وفود بھی اسی میں آئے تھے، اور اس کا حج کا قیام یہ بھی 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اب زکوٰۃ تو 4 ہجری میں نافذ لگ گئی تھی، لیکن اس کا عملی نفاذ 9 میں ہوا تھا، اور 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تحصیلدار کلیکشن والے وہ مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، اور اس لیے یہاں بھی بنی مستلق کی طرف بھی ولید بن عقبہ کو آپ نے بھیجا، اور جس وقت کے ان لوگوں کو، بنی مستلق والوں کو معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بڑے اپنے ساز و سامان اور ہتھیار اور بڑے روب داب کے ساتھ بن کر آگے موجود ہوئے۔ تو پہلے اس سے اسلام سے پہلے بنی قیس ان کی اور بنی مستلق کی کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو یہ وہ سمجھے کہ ہتھیار لگا کر جب جا رہے ہیں تو مجھے پکڑنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ وہیں سے واپس ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کی کہ وہ لوگ تو میرے مارنے کے درپے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں ان کے وقت کے کچھ بندے بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے اور شاداں ہو کر آ رہے تھے، تو ان کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے فاسقٌ بنبأ فتبینوا، چونکہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، اس بنیاد پر اس لفظ کا اطلاق جو عموماً بڑے کبیرے اور کفر اور اسلام کے دائرے سے نکل جانے کو معنوں میں ہے، اور لغوی طور پر اس کو غلط فہمی میں انکار کے معنوں میں لیا جاتا ہے، تو اس لیے اسی معنوں میں لیا جائے گا، ورنہ تو اگر اس کو گناہ کے معنوں میں یا کفر کے معنوں میں لیا جاتا تو خدا تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ اللہ فاسقوں کی کبھی رہنمائی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس اصطلاح کو کہ صحابہ کے لیے فسق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ہمارے اس جدید دور کے اس میڈیا کے دور میں بھی یہ اصول بن گیا ہے کہ جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک آگے اس کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو سنی سنائی بات ہو اس کو آگے کنورٹ کر دو، جیسے ہاکی میں کیا جاتا ہے۔ جو ہاکی کے میدان میں تو اس کا اصول ہوتا ہوگا، لیکن جہاں ہاکی کا معاملہ نہیں ہے، جہاں تحقیق کرو، کیا سورس معلوم کرنے ہوتے ہیں، اور اچھے اور لائق اینکر یہ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یا یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، اگر صحیح جب کنفرم ہو جاتی ہے تو تب آگے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو بجائے اس کے کہ تم فوراً کارروائی کرو، تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کوئی کام کر بیٹھو تو پھر ندامت کے آنسو نہ بہاتے رہو۔ تو اس لیے وہ لوگ پھر آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز معلوم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور اس کا اوپر کا درجہ جو ہے وہ شہادت توحید ہے، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ راستے پر کانٹا کنکر وغیرہ ہٹا دینا ہے۔ اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ خدا کی توحید اور اس کا انکار کرنا ہے، اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے الگ الگ درجے ہیں۔ یہاں فسق کا لفظ لغوی معنوں میں استعمال ہوگا، اصطلاحی معنوں میں ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ جو ہیں وہ کل الصحابۃ کلہم عدول، اور اس حساب سے ہمارے اس ولاگ کا مقصد ہے کہ یہ 9 ہجری میں زکوٰۃ کا نفاذ عملی ہوا تھا،
حج کا قیام اسی میں ہوا تھا، ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی اسی 9 ہجری میں ہوا تھا، اور منافقین کے بنائے ہوئے مرکز کو مسمار کرنے کا درجہ بھی اسی میں ہوا تھا، اور 5 قسم کے لوگوں کی طرف مختلف دستے بھیجے گئے تھے جو ان کو کارروائی کر کے ان کو پکڑ کے لائے اور ان کو سزا دی تھی، یا ان کو معاف کیا تھا یا ان پہ سرزنش کی تھی ان کی۔ تو یہ سارے کام 9 میں ہوئے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں 9 ہجری بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں یہ تعلیمات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی خبر ایسی کوئی لے کے آئے تو تحقیق لازمی کر لیا کرو۔ تو اس میں ہماری اس معاشرتی اور سوشل لائف کے لیے بھی بہت اہم عنوان اور پہلو موجود ہے۔ ہمارے اس چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔